یتیم بچے دنیا کے متعدد و طبقات و افراد میں سے ہیں جو لوگوں کی توجہ کی زیادہ مستحق ہیں۔ یتیم بچے اپنے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے اس شفقت و محبت سے محروم ہو جاتے ہیں جو انہیں اپنے والدین سے ملتی تھی۔ والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت فطری ہوتی ہے۔ تقریباً تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے لیے عملاً والدین اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے۔ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بے انتہا محبت و پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ والدین کے علاوہ بچوں کے ساتھ اس درجہ اخلاص و توجہ کی توقع دوسرے لوگوں سے کم ہی کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچے اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد بڑی بے بسی و لاچاری کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کتنے بچے ہوٹلوں میں برتن دھو کر 2 وقت کی روٹی حاصل کر پاتے ہیں۔ کتنے یتیم بچے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدرسہ یا اسکول نہ جا کر گلی کوچوں میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس طرح ان کا حال بھی اندھیرے میں ہوتا ہے اور مستقبل بھی تاریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ مخالف حالات بعض بچوں کو سماج کا باغی بنا دیتے ہیں اور پھر وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے سے نہیں ہچکچاتے۔ یتیم بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسلام نے مؤثر اور واضح تعلیمات پیش کی ہیں تاکہ سماج میں کوئی بھی یتیم بچہ شفقت و محبت، تعلیم و تربیت اور کفالت و سرپرستی سے محروم نہ رہے۔ قرآن و حدیث میں یتیموں کے حقوق کی تکمیل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی، زیادتی، بے توجہی سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تشویشناک امر ہے کہ اسلام کی اس قدر واضح تعلیمات کے باوجود مسلم معاشرے میں ایسے یتیم بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ضروریات زندگی سے محروم ہیں اور مفلسی و تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ ہر جگہ مسلم معاشرے میں صاحب ثروت اور افراد کی خاصی تعداد موجود ہے۔ اگر وہ اپنے محلے، بستی اور شہر کے یتیم بچوں کی کفالت و سرپرستی کی جانب متوجہ ہو تو یتیم بچوں کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں یتیموں کے حقوق کو غصب کرنے کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اچھا خاصا اثاثہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر دوسرے رشتہ دار لوگ اس اثاثہ پر قبضہ نہ جمائیں اور یتیموں کے مال کو غصب کرنے کے لیے سازشیں نہ رچیں تو ان یتیموں کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں اور انہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔